رزق حرام کا بھی اثر ہوتا ہے، دل سخت ہو جاتے. اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے کربلا میں فرمایا تھا کہ لقد ملئت بطونکم من الحرام. اب یزیدی جو ہے نا سامنے، اب حسین ان کو تبلیغ کر رہے ہیں تو پھر بھی نہیں مان رہے. اللہ نواز رسول کی تبلیغ کے بعد بھی کیوں نہیں مانے؟ فرمایا اس لیے کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں. تو جس کے شکم میں مال حرام ہے اس پر کسی عالم کی بات چھوڑ دیجئے، کسی سیلیبریٹی کی بات چھوڑ دیجئے، اس پر نواز رسول کی بات کا اثر نہیں ہوتا کیونکہ شکم مال حرام سے بھرے ہوئے. تو مال حرام کا مطلب کیا ہے؟ کوئی کہے کہ نہیں قبلہ صاحب ہم کو شراب تھوڑی بیچنے کا ہمارے پاس مال حرام ہے. اچھا بہن کا حق دیا تھا وراثت میں؟ وہ تو نہیں غصب کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ہاں جو قرضہ لے کر ہڑپ کر کے اس کے بعد جو ہے وہ سال میں 4 عمرے پہ جاتے ہو تو قرضہ واپس کیا تھا کیا؟ یہ بھی تو مال حرام ہے. تو فقط شراب پینا تھوڑی حرام ہے، حرام مال سے بکرے کا گوشت کھانا بھی حرام ہے. تو اس لیے اچھا یہ تو آپ بڑی ڈسکمفرٹ والی باتیں کر رہے ہیں، مطلب اس میں تو آئینہ سا دکھنے لگتا ہے. جی تو دیکھیں المؤمن مرآۃ المؤمن، حدیث میں یہ بھی ہے نا کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. تو جب تک آپ آئینہ نہیں دکھلائیں نہیں دیکھیں، اور آئینہ تو وہی دکھائے گا جو آپ ہیں. جو آئینہ وہی دکھلاتا ہے کہ جو آپ ہیں، اس میں وہ خوبی بھی دکھلاتا ہے اور اس میں کمی بھی دکھلاتا ہے. وہ تو آئینہ بڑا منصف ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کسی کے شکم میں حرام ہے اس کا دل سخت ہوتا ہے، اور اگر شکم میں حلال ہے تو چاہے وہ یزید کے لشکر میں بھی ہے لیکن ایک دفعہ توفیق مل جاتی ہے کہ آئے حسین کے پاس معافی مانگنے کی اور کہے کہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی. اور کتنا بڑا دل ہے امام حسین علیہ السلام کا. یعنی آپ سوچئے کہ جس نے ان کے بچوں پر پانی بند کیا ہوا ہے 3 دن سے، وہ آ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے معاف کیا اور میرے رب نے معاف کیا، کہ جو روایت کا مفہوم ہے طبق نقل. اچھا یہ بھی ایک خاص بات ہے. نور بھائی آپ کے پاس کوئی آیا معافی مانگنے کے لیے، اس نے کہا کہ نور بھائی مجھے معاف کر دیں. آپ کا دل بڑا تھا، آپ نے کہا جاؤ معاف کیا، بڑی اچھی بات ہے. بس ہم اور آپ اتنا ہی کر سکتے ہیں. ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رب نے معاف کیا، ہمیں کیا پتا. اور میں تو پھر دیکھیں ایک آتی ہے پریکٹس کہ یار اللہ دے واسطے معاف کر، آپ اللہ ہی کے لیے معاف کر سکتے ہیں چاہے آپ کا دل بھرا ہوا ہو. اور جس وقت پہ معاف کرنا ہے وہ وقت بھی بڑا معنی رکھتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ تش کی صدائیں آ رہی ہیں اور اسی شخص نے پانی بیان کیا اور وہ آ کے یہاں پہ امیر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دوزخ سے جب آزاد کیا ہور کو خدا نے، تو کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے، زانوں پہ رکھا سر جو امام دو سرا نے، تو اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے. تو سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا، اور حوران جنا گر تھیں اور بیچ میں ہور تھا. تو ساری باتوں کی آخری ایک بات نور بھائی، میرے خیال میں شاید اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. قیامت میں ایک مرتبہ دفتن صدا آئے گی، جب لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا نا، صدا آئے گی کہ جس نے اللہ سے اپنا حساب لینا ہے وہ آ جائے. اللہ سے حساب لینا ہے، جس کا حق اللہ کے اوپر ہے وہ آ جائے. وہ کون ہوگا کہ جس کا حق اللہ کے اوپر؟ تاکہ تم نے جس بندے خدا کو معاف کیا نا، اللہ نے وہ حق اپنے اوپر لے لیا. اللہ اکبر. یہ ہے اللہ کے لیے پھر یہ ہے ہوئے کہ یہ ریکارڈ میں آ گیا کہ تم نے کیا تھے. جی تو جس نے اللہ کے بندے کو معاف کیا تھا، اللہ نے حق اپنے اوپر لیا ہوا ہے. اب آؤ اللہ کے پاس. تو بس تو بات ہی ختم ہو گئی. اگر کسی کو اس پر یقین ہے اور دیکھیں جو معاف کر کے زندگی گزارنا جانتے ہیں، البتہ تصویر کا ایک اور رخ بھی ہے، وہ شاید ہمارے پاس وقت نہ ہو لیکن میں ایک جملہ کہہ دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. قرآن میں یہ بھی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے. تو ہر وہ گناہ یا ہر وہ جرم جس سے معاشرے میں کیوس ہو رہا ہے اور فساد فی الارض ہو رہا ہے، اس کی سزا دینا بھی اتنا ہی لازمی ہے. میں اس بات پہ بالکل آ جاؤں.